اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اے اللہ ہمیں آگ کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دے، ہمیں وہ غیرت عطا فرما جو بدر کے میدان میں تھی، ہمیں وہ جرأت عطا فرما جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دکھائی، ہمیں وہ حکمت عطا فرما جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو سکھائی۔ سامعین محترم، آج ہمیں ایک جملہ بار بار سنایا جاتا ہے کہ جنگ بری چیز ہے، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ جملہ بظاہر امن کا پیغام لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک خطرناک زہر ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں خوف، بزدلی اور غلامی بھرنے کا ایک ہتھیار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگیں وہ چیز ہے جو قوموں کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اگر آ کر ہوں تو یہی جنگیں قوموں کو بلند کرتی ہیں، جنگیں عزت بچاتی ہیں، جنگیں پہچان بناتی ہیں۔ آؤ تاریخ کے اوراق کھولتے ہیں۔ اسکندر اعظم ایک نوجوان جو فقط 20 سال کی عمر میں جنگ کے میدان میں نکلا، 10 سال میں دنیا کو گھٹنوں پر لے آیا۔ چنگیز خان، جس کا نام سنتے ہی پورے ایشیا میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ہلاکو خان جس نے بغداد کو راکھ بنا دیا، عثمانی خلافت 600 سال، جی ہاں 6 صدیوں تک حکومت، وہ بھی تلوار اور جہاد کے ذریعے، نیپولین بوناپارٹ جس نے ایک شکست خوردہ قوم کو ایک عالمی طاقت بنا دیا صرف جنگوں کے ذریعے، جرمنی، جاپان، کوریا دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل تباہ، مگر آج دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجی اور معاشیت میں سب سے آگے ہیں۔ اگر جنگیں بربادی ہوتی تو یہ قومیں آج کہاں ہوتی؟ سامعین محترم، آئیے اب قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ غزوہ بدر 313 بمقابلہ 1000، مگر فتح ایمان والوں کی ہوئی۔ غزوہ احد، خندق، خیبر، ہر جنگ ایک سبق، ہر مار کا ایک حکمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نام ہے جو تلوار سے اسلام کے علم بردار بنے۔ کیسر و کسرا کی سلطنتیں، وہ حکومتیں جو صدیوں سے حکومت کرتی تھی، اسلام نے انہیں صرف ایک صدی میں مٹا دیا۔ اگر جنگ بری تھی تو امام حسین کیوں لڑے، کیوں خون دیا؟ کیونکہ بعض اوقات امن سے بڑھ کر حق اہم ہوتا ہے۔ سامعین مکرم، آج بھی دیکھ لو، امریکہ ہر سال کئی ملکوں پر حملے کرتا ہے، مگر ہر سال طاقتور تر ہوتا ہے۔ اسرائیل روزانہ فلسطینیوں پر بمباری، مگر دنیا کی خاموش حمایت کے ساتھ کھڑا ہے۔ روس یوکرین پر چڑھ دوڑا اور اپنی عسکری طاقت کو مزید نکھارا، اور ہمیں صرف امن کے نغمے سنائے گئے۔ کہا گیا کہ تعلیم سے انقلاب آئے گا، مگر وہ تعلیم کیسی جو ہمیں جہاد سے دور کرے، جو ہمیں غیرت سے محروم کرے۔ سامعین محترم، آج جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ میڈیا میں، نصاب میں، فلموں میں اور ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ وہ ہمیں بزدل بنا رہے ہیں، ہمیں اپنے ہی دین سے، اپنے ہی مجاہدین سے نفرت دلوا رہے ہیں تاکہ ہم صرف امن کی بھیک مانگتے رہیں اور دشمن ہماری زمینیں، ہمارے نظریات، ہماری نسلیں لوٹتا رہے۔ سوچو، اگر 1947 میں جنگ نہ لڑی جاتی تو کیا پاکستان ہوتا؟ اگر 1965 میں پاک فوج نہ لڑتی تو لاہور بچتا؟ اگر سوات، وزیرستان اور کشمیر میں فوج خاموشی اختیار کر جاتی تو دشمن رکتا؟ اگر امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت مسلمان بزدل ہوں تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سامعین محترم، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ جنگ صرف بندوق سے نہیں، جذبے سے جیتی جاتی ہے۔ قربانی صرف جسم کی نہیں، بلکہ علم اور عمل کی بھی ہوتی ہے۔ غیرت صرف دشمن کے مقابلے کھڑے ہونے کا نام نہیں بلکہ سچ کہنے اور سہنے کا بھی نام ہے۔ یاد رکھو کہ جنگ بزدل کے لیے تباہی ہے، مگر غیرت مند کے لیے بقا ہے۔ جہاد کمزوری کی نہیں، ایمان کی دلیل ہے۔ امن تب بھی ممکن ہے جب دشمن کو یقین ہو کہ تم لڑ سکتے ہو۔ یا اللہ ہمیں با ایمان، با عمل اور با ہمت بنا۔ ہمیں دشمن کے سامنے جھکنے والا نہیں بلکہ ڈٹ جانے والا مسلمان بنا۔ ہمیں وہ عزم عطا فرما جو بدر میں تھا، وہ قربانی عطا فرما جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور وہ حکمت عطا فرما جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی۔ پاک فوج زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔